بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو دو کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا قاتلانہ حملہ مکہ میں ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 40 تھی۔ ہوا یوں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور خدا کی وحدانیت کا کھلم کھلا اعلان فرما دیا۔ کفار مکہ نے اسے اپنے محبوب بتوں کی سخت توہین تصور کیا، چنانچہ شمشیریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت حارث بن ابی حالہ اپنے گھر پر موجود تھے۔ جب انہیں اس صورتحال کی اطلاع ملی تو وہ تشویش اور اضطراب کے عالم میں کعبہ کی جانب لپکے اور اندر داخل ہوتے ہی حضور کو بچانے کے لیے مشتعل ہجوم سے گتھم گتھا ہو گئے۔ اس خونریز ہنگامہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچ گئے، مگر حارث کفار کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور زخموں کی تاب نہ لا کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق کے دفاع میں یہ پہلی شہادت تھی جس نے ایک جانثار صحابی کے مقدس خون سے کعبہ کی سرزمین کو رنگین کر دیا۔ دوسرا واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ ایک دفعہ ابو جہل نے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ پتھر مار کر حضور کا کام تمام کر دے گا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اگلی صبح ابو جہل ایک بڑا پتھر اٹھا لایا اور خانہ کعبہ میں اس گھات میں بیٹھ گیا کہ جو ہی حضور سجدہ میں جائیں تو وہ پتھر مار کر آپ کا سر کچل ڈالے۔ جب آپ سجدہ میں گئے تو ابو جہل پتھر اٹھائے بڑی پھرتی سے آپ کی طرف لپکا۔ اس کے چند ساتھی پاس کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ حضور کا کام اب تمام ہوا کہ اب، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کے عین قریب پہنچ کر ابو جہل یکدم پلٹا اور پیچھے ہٹا۔ وہ خوف سے سہما ہوا تھا، اس کا رنگ اڑا جا رہا تھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر جم چکے تھے۔ وہ دفعتاً پیچھے ہٹا اور پتھر کو پرے پھینک دیا۔ ابو جہل کے سب ساتھی اس غیر متوقع حرکت پر حیران تھے۔ انہوں نے بعد میں ابو جہل سے پوچھا تو وہ بولا، میں اس کے سر پر کھڑا ہو کر وہ کام کرنے ہی والا تھا، مگر جو ہی ذرا قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور محمد کے درمیان بہت بڑا اونٹ کھڑا ہوا ہے۔ باخدا میں نے کبھی اتنا بڑا اونٹ نہیں دیکھا تھا، نہ کسی اونٹ کی ایسی گردن اور نہ ہی ایسے دانت دیکھے تھے۔ وہ اونٹ تو مجھے نگلنے ہی لگا تھا۔ بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس اونٹ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ابو جہل اگر ان کے قریب چلا جاتا تو وہ یقیناً اسے دبوچ لیتے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔